ہاں ایک دعا یاد آتی ہے حضرت کلیم اللہ کی، اے مولا مجھے تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر۔ کیا بات ہے، پیغمبری کی دعا نہیں فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بے مانگے پیغمبری مل گئی۔ نوٹ کر لو بات، بے مانگے آگے وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنو جو وحی ہو رہی ہے، تم کو وحی تم پر وحی ہم نے جاری کر دی ہے، اور تم ہمارے پیغمبر، تم نبی، تم رسول۔ آج سے تمہاری زندگی میں انقلاب آ گیا، اب تم پہلے کے موسیٰ نہیں ہو۔ کیا بات، بہت پیاری بات۔ یہ سب سن لیا، مان لیا، آواز آ رہی ہے درخت سے، اگر کوئی دوسرا ہوتا، موسیٰ نہ ہوتے تو لاہور بھیجتے۔ یہ موسیٰ ہیں، مانتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حول و قوت تو اللہ ہی کی ہے، درخت کیسے بولتا؟ مقام جاتا ہے، درخت بول رہا ہے، کیسے بولتا ہے درخت؟ درخت بول رہا ہے اے موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں، میں وہی بھیج رہا ہوں، تم غور سے سنو جو وہی آ رہی ہے تمہاری طرف، وہی بھی چالو ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہی چالو ہو گئی، لیکن جبرائیل کہاں؟ میرے پاس جبرائیل دے۔ قرآن پڑھا، سوچا نہیں کچھ بھی، حدیثیں پڑھی کچھ بھی سوچا نہیں، بس جو پڑھایا ہم نے پڑھ لیا۔ کیا جبرائیل تھے نا؟ درخت طور سے آواز آ رہی ہے، درخت طور سے آواز آ رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا موسیٰ کو وحی خداوندی سننے کے لیے جبرائیل کی وساطت کی ضرورت ہے۔ بہت پیاری بات، ذرا زور سے سبحان اللہ بول دیا تو کیا چلے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں سمجھا مجھے کو دے رہے ہیں، چارج کر رہا تھا، میں نے سمجھا شاید نئے رواج کا آج سے آغاز ہو رہا ہے، تقریر کو بھی مقرر کو بھی چارج کر رہا تھا۔ آپ حضرات بھول گئے آپ حضرات؟ اسی لیے ان کا نام کلیم اللہ، بغیر واسطہ جبرائیلی کے خود گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا کلام بے چوں سنتے ہیں، وہ کلام اس میں نہ صوت ہے، نہ صدا ہے، نہ حروف ہے، نہ عبارتیں ہیں، نہ جملے ہیں، نہ حرکات ہیں، نہ سکنات ہیں، وہ کلام جو عربی میں بھی نہیں، عبرانی میں بھی نہیں، پرانی میں بھی نہیں، وہ سنتے ہیں، اور جو کلام مختلف زبانوں میں نازل ہوتا ہے وہ کلام بھی سنتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چارج کر رہا تھا، آپ حضرات بھول گئے؟ جبرائیل نہیں، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں۔ اب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کس نے دیا بولے تو علمہ شدید القویٰ، جبرائیل نے دیا۔ ارے کیا نکتے کی بات ہے، حضور کو اللہ کا کلام کیسے سنائی دیا؟ وہ اللہ کا کلام سن کے سدرۃ المنتہا پہ رہنے والا جبرائیل آتا تھا حضور کی بارگاہ میں، جبرائیل آ کے سناتے تھے تو حضور سنتے تھے اور کہتے تھے اچھا نہیں سمجھا۔ اگر موسیٰ کے ماننے والے تم سے سوال کر بیٹھے کہ دیکھو تمہارا پیغمبر افضل کہ ہمارا پیغمبر افضل، تمہارا پیغمبر افضل کہ ہمارا پیغمبر افضل، اسرائیل سے کوئی یہودی اور آپ سے پوچھ بیٹھے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا بات ہے، کوہ طور پر جاتا ڈائریکٹ اللہ سے کلام سنتا، کیا بات ہے، اور تمہارا پیغمبر وہ جو مکے میں رہتا اور سدرۃ المنتہا سے جبرائیل آتا، کلام اللہ لاتا، سنتے اس سے تمہارے نبی اور کہتے تم سے، تو بیچ میں
واسطہ جبرائیلی ہے تمہارے نبی کے لیے اور ہمارے نبی کے لیے جبرائیل کا واسطہ نہیں. کیا بات، کیا نقطے کی بات ہے، کیا نقطے کی، سبحان اللہ، کیا نقطے کی بات ہے. کون افضل؟ کیا جواب دوں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا بات. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے ہم جواب دینے کے لیے شب معراج کو لاتے ہیں. معراج ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی بلندی پہ چڑھ کے اللہ کا کلام سن لیتے تھے. جبرائیل بیچ میں تھے. سوچ کے بولیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی بھی جبرائیل کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نہیں آئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن بندگان خدا، یہ جو مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ جبرائیل ہی لاتے تھے وہی حضور تک. اگر جبرائیل نہ ہوتے تو حضور کے پاس وہی کیسے آتی؟ ڈائریکٹ میرے نبی خدا کا کلام نہیں سن سکتے تھے. یہ جو سمجھ لیا، کلام سے افضل چیز ہے دیدار. کلام سے افضل چیز ہے دیدار. مصطفیٰ نے دیدار کیا ہے، موسیٰ نے صرف کلام کیا ہے. اور بندگان خدا کہاں پہنچے؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے جہاں جبرائیل آتے جاتے تھے، آ سکتے تھے، جا سکتے تھے. وہاں سے کلام اللہ سنا اور مصطفیٰ نے بہت غور سے سنے. اور مصطفیٰ وہاں پہنچ کے کلام اللہ سنتے ہیں ڈائریکٹ، جہاں جبرائیل کے پر نہیں جا سکتے، جہاں جبرائیل پر نہیں مان سکتے. ام ہانی کے گھر سے چلے، حضرت جبرائیل ساتھ ہے. اور پھر خانہ کعبہ میں پہنچے حتیم کے پاس، وہاں حضرت جبرائیل ساتھ ہیں. پھر وہاں سے چلے بیت المقدس میں پہنچے، وہاں حضرت جبرائیل. کسیب احمد کے پاس پہنچے، وہاں حضرت جبرائیل ساتھ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس. پھر وہاں سے چلے بیت المقدس میں پہنچے، وہاں حضرت جبرائیل ساتھ ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پھر وہاں سے چلے آسمانوں کی سیر کی، وہاں حضرت جبرائیل ساتھ ساتھ ہے. سدرۃ المنتہا پر پہنچے، رک گئے. چلو چلو. جبرائیل کو ساتھ لے جاتے آقا. نالین کو ساتھ لے جانے والے جبرائیل کو بھی ساتھ لے لیتے. میں نے کہا ساتھ لے لیتے، جواب ملا. اسی لیے تو میں نے پوچھا جبرائیل سے، چلو آگے چلو جبرائیل چلو، کیوں رک گئے؟ چدر دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی. آگے بڑھو. تو جبرائیل نے ہمت ہار دی. ان کا حوصلہ نہیں ہوا کہ آگے بڑھے. مصطفیٰ کے حوصلوں کا کیا کہنا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا جبرائیل مت آنا، میں تمہیں جلنے سے نہیں بچا سکتا. ہائے ہائے. اب یاد رکھو امتیوں، جہنم میں جانے سے تمہیں بچانے والے بھی وہی. اس طرح جبرائیل سے یہ نہیں کہا کہ تم آگے نہ بڑھو، انوار کی بارش سے تمہارے پر جل جائیں گے، نور کی تجلیات کی سوزش تمہارے پروں کو جلا دے گی. حضور نے نہیں کہا، جبرائیل نے کہا. حضور نے تو یہ پوچھا کہ اے میرے بھائی جبرائیل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اب تک تو میں نے حق دوستی ادا کیا، تمہارا دل نہیں دکھایا، کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، دوستی کا حق ادا کیا، ساتھ کا حق ادا کیا. اب یہاں ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ میں ساتھ رہنے والا. کیا بات. تو معلوم ہوا نبی کو ساتھ کا پاس ہے، معیت کا لحاظ ہے. سدرۃ المنتہا تک ساتھ آنے والے جبرائیل اب رک گئے ان کے قدم. تو حضور فرماتے ہیں کیوں رک گئے بھائی؟ آگے بڑھو.
تو جبرائیل رک گئے، حضور نے رکنا پسند نہیں کیا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ رک جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا تو جلنے سے بچانے والے ہیں، جلنے سے بچانے والے ہیں. ہم جہنم میں گرائے جائیں گے بھی تو وہ بچائیں گے. اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، ایک سرے منہ بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا. میں سمجھ میں آ رہی؟ حضور کو ساتھ کا لحاظ، میرے ساتھ تھا جبرائیل، اب کیسے ساتھ چھوڑوں گا؟ تو یہی ساتھ کا لحاظ وہاں بھی رکھیں گے، محشر کی ہولناکیوں میں بھی رکھیں گے، اور یہ سوچیں گے کہ میں ساتھ تھا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تمہیں میں ہے. پلک جھپکنے کی مقدار